زرتاج گل کی کل رہائی اتنا اہم معاملہ کیوں تھا؟ اس پر اصل غصہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا تھا جو اللہ نے بچایا؟ پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ میں بار بار کہتا ہوں ڈالتے ہیں، جس وقت بھی عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی ضرور لکھا جائے گا کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جس نے پورے نقشہ بدل دیا عدلیہ کا کہ اگر کسی کے زیادتی ہو اور عدالت چاہے تو روک سکتی ہے، ثابت کیا۔ جج اسلام آباد سے پشاور آدھی رات کو آ کے انصاف دے گیا، اور ایک طرف لائیو سٹریمنگ پہ سارا دن سرکس چلا کے لوگوں میں ناموں پہ تانے دینا، ہیرو کی سمگلنگ کے ملوث جا کے جو لوگ ہیں ان سے مطلب خیر چھوڑے اس بات کو۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا جس بات کی تو میری بیٹی کیوں کہا اس نے کہ میری بیٹی ہے زرتاج گل، اسے کسی نے ہاتھ لگایا میں جانوں اور پولیس جانے، یہ عام بات نہیں ہے۔ ایک تو لاقانونیت اور اندھیروں میں اس وقت عدل کی ایک کرن ہے، ایک طرف پنجابی وکیل اور پختون جج۔ اب دیکھیں اس ملک کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ حافظ شریف، مولانا، مفتی، یہ نام قابل عزت سمجھے جاتے قابل مذمت ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز کی جو آبزرویشن ہے اتنی خطرناک آبزرویشن ہے، دیکھیں کہتے ہیں 2002 میں لاپتہ افراد کی موجودہ حکومت پر ذمہ داری نہیں، ہم پرانے مسئلے حل نہیں کر سکتے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہے جس دن سے میں چیف جسٹس آیا میں ذمہ دار ہوں، 11 اگست 2023 سے آگے دیکھوں گا، پیچھے میں دیکھوں گا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کوئی اغوا ہوا، کرپشن ہوئی، جناب میں نہیں ذمہ دار، وہ اللہ ہی ٹھیک کرے۔ لیکن اسی سانس میں ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل قتل بھی دھوم دھام سے ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو سرکس سے لا کے دکھاتا ہے۔ اب یہ جو زرتاج گل کا معاملہ ہے اس پہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں لسٹ بنی ہوئی ان کی جن پر شدید غصہ رنج اور تکلیف ہے، شہریار افریدی، مراد سعید، علی امین گنڈا پوری، اس میں زرتاج گل کا نام بھی یہ انتظار میں بیٹھے تھے ایک دفعہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے۔ اب زرتاج گل ارشد شریف کی طرح شہادت سے نہیں اپنی عزت سے ڈر رہی تھی، اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، گرفتار کرنے کے لیے ویسے تو ایک عورت اور 2 پولیس لیڈی وہ کانسٹیبل بھیج دیتے، ایک انسپیکٹر کافی تھا، ایک گاڑی میں جائیں آرام سے بیٹھے، اس نے کیا کرنا تھا، اس میں بندوقیں تو تھیں۔ انہوں نے وحشی بھیڑیوں کی طرف جو حملہ کیا، پورا پشاور جام کر دیا۔ زرتاج گل جانتی ہے، اور بہت سی باتیں میں بھی مجبوری میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اصل میں حقیقت یہی تھی جو کل پشاور ہائی کورٹ کے جج ابراہیم خان صاحب کو بھی پتا تھی، اسی لیے وہ ان خونخوار بھیڑیوں کے دانتوں سے نکال کر لے گئی اپنی بیٹی، اسی لیے کہا کہ پولیس کا تک یہ پیغام پہنچے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لوگ مایوس ہو کے، لیکن میں آپ کو بار بار یہی کہوں گا آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے بڑی بڑی طاقتور اور عظیم قومیں بھیجی، پسندیدہ قوم بنی اسرائیل بھی تھی، اور پاکستان ان اقوام کے مطابق میں طاقت کے حساب سے بہت پیچھے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو میں پیدا کر سکوں، اور پھر انہیں تباہ بھی کر چکوں، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابھی دیکھیں فرعون، نمرود، یزید، قارون، شداد، ہم تو یہی جانتے ہیں، یا آج کل ہلاکو خان، چنگیز خان، رومن امپائر ہے، بیزنطینین ہے، عباسی، امویین کو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ طاقتور لوگ اگر میں نے نہیں چھوڑے تو یہ چھوٹے موٹے یزید فرعون کہاں بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہر ظالم سمجھتا ہے میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ یا خان، ایوب خان، اسکندر مرزا، نام ہے ان کے پورے انجام دیکھ لیں، مشرف کا انجام آپ کے سامنے بھی کیا گزرا، ان کا آخری وقت میں کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو غدر پاکستان میں مچی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا، آپ دیکھیں گے اس کا حل نکلے گا۔ ابھی تو یہ بنگلہ دیش ہماری کاپی کر رہا ہے، ہم نے بنگلہ دیش کا ماڈل لگا، انہوں نے وہاں ہمارا لگا دی۔ وہاں 7 جنوری کو ادھر الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب شیخ مجیب جسے پاکستان میں ہم آزادی کا استعارہ مانتے ہیں آج، وہ اپنے ملک سے وہاں بے شک جو معاملات ہوئے شیخ مجیب پر وہاں الزام لگتے رہے کہ اس نے ہندوستان کی مدد لی، اس میں اور خان میں سب سے بڑا فرق بھی یہی ہے۔ دیکھیں عمران خان آج امریکہ کے سامنے سر جھکا دے سارے معاملات ٹھیک، لیکن شیخ مجیب کے پاس چونکہ 2 راستے تھے، ایک طرف تو قائد اعظم کو جس طرح خراب ایمبولینس سے، یا لیاقت علی خان کو دن دہاڑے انہوں نے راستے سے ہٹایا، یا پھر 65 میں جس طرح ایوب خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ، ایک تو وہ معاملہ یا تو ایوب خان اس کے ساتھ شیخ مجیب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو یا پھر وہ ہندوستان سے مدد لیا، اس نے دوسرا راستہ چنا، ہندوستان سے مدد لی، اپنا ملک آزاد کروا لیا۔ اب عمران خان اس معاملے پہ نہیں چل سکتا، عمران خان اکائی ہے، وہ جوڑ ہے، ورنہ خیبر پختونخوا کے ہاتھ میں ہے پورا علاقہ وہ سارا، اس طرح پنجاب میں بھی بہت سارا۔ لیکن بنگلہ دیش کی ترقی ضرور ہوئی آج، لیکن 7 جنوری کو ان کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں بھی نیشنل پارٹی BNP الیکشن بائیکاٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف یہاں نہیں کر رہی، بنگلہ دیش میں نگران حکومت بنانے کا مطالبہ کیا، یہاں ہم ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہاں شیخ حسینہ اس وجہ سے مسترد کر رہی ہے حکومت کہ 2006 میں نگران حکومت نے جو اس وقت چیف جسٹس ریٹائر ہوا ایکسٹینشن دے کے اسے 90 دن میں انتخابات کرائے، لیکن فوج نے سیاسی جماعتوں کو وہاں شیخ حسینہ اور خالدہ زیدہ کو گرفتار کر لیا، بعد میں ایمرجنسی لگا دی۔ آج وہ معاملہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ ورلڈ بینک کے نمائندے کو صدر بنایا، یہاں پہ انوار الحق کاکڑ کو لگایا ہوا ہے۔ تو یہ معاشی صورتحال کے نام پہ یہ واردات ہونے جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ واردات بس ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ ٹائمنگ کا بھی انہوں نے دیکھنی ہے۔ بنگلہ دیش کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت پورے جنوبی ایشیا میں 1 ارب لوگ جو الیکشن یہ سال اس کا مہینوں میں لگیں گے، لیکن وہاں بنگلہ دیش میں بھی سادہ لوگوں کے کپڑوں میں امیدواروں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور ان کی مہم بند کروا رہے ہیں، گرفتار کرنے، حالانکہ وہ لوگ الیکشن میں بھی نہیں ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی واردات چل رہی ہے، لیکن یہاں فرق صرف یہ لوگ الیکشن میں موجود ہے اور لوگ کہتے ہیں ہر صورت میں الیکشن میں جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق دونوں ممالک میں آ گیا ہے، نفسیاتی مریض ہی دونوں طرف اوپر بیٹھے ہوئے۔ الیکشن کا بائیکاٹ دیکھیں، یہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال آیا، اس پہ میں یہ کہوں گا آپ سوچیں بھی نہ، اس طرح سوچیں بھی نہ، حالانکہ ادھر بنگلہ دیش میں 10 کروڑ ووٹر ہے، پاکستان میں یہاں ان کے پاس طریقے صاحب کے پاس 12 کروڑ ہے، تو یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور ایران کی بھی باری آنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران میں اب ایک جو معاملہ چل رہا ہے بہت بڑا معاملہ ہے وہاں، اور بڑا خطرناک معاملہ ہے وہاں، ان کے جو سابق 4 سال پہلے سپہ سالار کے ساتھ معاملہ ہوا، اس مزار پہ اب 200 شہادتیں ہوئی۔ ایران میں لوگ کہہ رہے ہیں کیوں پرسرار خاموشی ہے، تو میرے خیال میں دیکھیں وہ جذباتی قوم نہیں، وہ سوچ سمجھ کر لمبی لڑائی سوچتے ہیں، اور وہ بھی دوسرے ممالک میں جا کے جو پراکسیز بنا گئے۔ تو ابھی بھی مڈل ایسٹ کا جو معاملہ فلسطین کے سامنے اس میں بھی ایک تسلسل تھا، اور بحیرہ احمر میں بھی ان کا ایک بحری بیڑا کھڑا ہے،
تو ابھی معاملات وہاں کے اس کی بھی ہیٹ پاکستان میں آئے گی. بلوچستان میں کچلاک میں جو شروع ہوا ہے یہ معاملہ بڑھے گا ابھی. تو اس تمام صورتحال میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے, ان لوگوں کو عقل دے, ان کے دل نرم کرے, اور یہ لوگ کچھ ہٹیں گے راستے سے تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا. بظاہر جو ہے وہ مشکلات نظر آ رہی ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا یہ آخری دن بڑے مشکل ہوں گے. تو یہ 8-10 دن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی, آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت.